بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ حدید کی تلاوت کی جس میں خدا یہ فرما رہا ہے اعلموا، جان لو، اے تمام دنیا کے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ خدا اس زمین کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ تو یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے کہ یہاں پہ جو زمین کی کرۂ ارض کی جو زندگی ہے جو خدا نے عطا کرنی ہے، اس سے مراد ظہور امام زمانہ، حکومت امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور زمین کی جو موت ہے اس سے مراد زمین پہ پھیلا جانے والا ظلم و ستم کی آندیاں۔ یہ ظلم و ستم جو زمین پہ پھیل رہا ہے، روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ہم بے شک ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو دعائیں بھی جو ہے وہ مظلوموں کے لیے کرنا چھوڑ دی۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے دعائیں بھی شروع میں آپ نے دیکھا فلسطین کا جو مسئلہ ہوا، ہر بندہ جو تھا وہ بڑا جوش جوشیلا کہ ہم دعائیں کریں گے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اب بالکل یعنی جیسے یوں لگ رہا ہے کہ یہ نظام میں طاغوت جو ہے یہ فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہی قابض ہوتا جا رہا ہے، کہ جیسا ہی لوگوں کی سوچ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جو پلان طاغوت نے بنایا ہوا ہے، یہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں، امریکہ، رشیا، ان کی یہودیت، یہ صہیونی، ان سب کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے اور ان کی جو سازشیں ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو فی الحال تو یہ جو کچھ زمین پہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، اس میں لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن یہ کامیاب ہوں گے نہیں، حتماً جو کامیابی ہے وہ حق کی ہی ہونی ہے، کیونکہ خدا کا حتمی وعدہ ہے کہ اس نے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ وہ خلیفہ ضرور اس زمین پہ بنائے گا ان لوگوں کو کہ جن کو کمزور کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو اس وقت عدل و انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا، ہر بندہ یہی کہتا نظر آ رہا ہے کہ کوئی انصاف نہیں رہ گیا، کوئی انصاف نہیں رہ گیا۔ تو ایک حکومت آنی ہے یقیناً جس میں عدل و انصاف جو ہے وہ اس حکومت کا جو مین ایجنڈا ہوگا وہ عدل و انصاف کا قیام ہوگا۔ اور اس کے بارے میں بھی خدا نے اس حکومت کے بارے میں ہر آیت میں آپ دیکھیں کہ اس حکومت کے ہر عمل کو اپنی آیتوں میں رکھ دیا ہے۔ صرف جو قرآن کو بصیرت سے پڑھتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ اہل بیت کی ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو قرآن میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو جو قرآن کو اپنی مرضی کے ترجمے سے پڑھتے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، وہ بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ خدا فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ چاہے مشرک اور کافر اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ تو ابھی تک تو آپ نے دیکھا کہ دین اسلام غالب نہیں آیا، انبیاء جو خدا کا دین لے کے آئے وہ بھی غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کے چاہنے والے کتنے ہوتے تھے، یہ بچے پڑھتے ہیں کتابوں میں، چند لوگ ایمان لاتے تھے نبی پہ، چند لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال تبلیغ کی، ایک اللہ کی دعوت دی، خدا واحد کی طرف بلایا، تو کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے، چند لوگ، ہر جانور سے ایک جوڑا، اور انگلیوں پہ گنے جانے والے چند افراد کشتی پہ سوار تھے، حتیٰ کہ خود جناب نوح کا اپنا بیٹا جو تھا وہ بھی سوار نہیں تھا۔ یعنی اتنا انبیاء نے کوششیں کی، اپنی جانیں لگائیں، پتھر کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن چند لوگ ایمان لائے۔ حتیٰ کہ پھر خاتم الانبیاء کا دور آتا ہے تو یہاں پہ اسلام کی روشنی پھیلتی ضرور ہے، انبیاء کی نسبت دنیا کے ہر گوشے میں اسلام تو پہنچا، لیکن پھر بھی اسلام نے غلبہ حاصل نہیں کیا، اور وہ جو امن کا دور جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے وہ امن کا دور قائم نہ ہو سکا، کیونکہ رسول خدا کے جاننے کے بعد بھی جو خلیفہ آتے رہے، رسول کی جگہ پہ خلیفہ بن کے آتے رہے، وہ ایسا ظلم ان کے دور میں ہوتا رہا، صحابیوں کو قتل کیا جاتا رہا، ان کی اولادوں پہ ظلم کیا جاتا رہا، ان کی حرمتیں پامال ہوتی رہی۔ تو پھر یہ جو خدائی وعدہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرا دین غالب آ کے رہے گا،
تو خدا کا وعدہ کو میرے آپ کے جیسے بندے کا وعدہ تو نہیں ہے نا کہ ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا، پورا نہیں کر سکے استطاعت سے۔ خدا تو کسی قدرت کا محتاج بھی نہیں ہے کسی کے لیے، وہ تو تمام قدرتوں کا مالک ہے، تو جب وہ وعدہ کر رہا ہے تو وہ پورا کر کے رہے گا۔ تو پھر یہ جو آیت ہے نا کہ جس میں خدا کہہ رہے جان لو خدا زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا، تو اس سے مراد ایمان کی حکومت کا دور ہے، اور اس دور کی تمنا کرنے پہ ہی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جو اس دور کی تمنا ہی کرے گا نا، کاش میں امام زمانہ کا دور دیکھوں، تو اس تمنا کرنے پہ ہی اتنا اجر و ثواب رکھ دیا اس بندے پہ کہ جیسے وہ بدر میں رسول خدا کے ساتھ جنگ کی ہے اس نے۔ تو ہم کیا بیٹھ کے تمنا بھی نہیں کر سکتے؟ اب تو ہمارے حالات اتنے ڈھیلے پڑ گئے ہیں کہ ہم تمنا بھی نہیں، جس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، جس پہ کوئی توانائی نہیں لگتی، جس کے لیے اٹھ کے وضو نہیں کرنا، صرف دل میں تمنا کرنی ہے کہ یا اللہ میری امام کی جب حکومت قائم ہو تو مجھے بھی دکھا۔ تو یہ تمنا روز کیا کریں، تو روز آپ بدر کی شہداء کا ثواب حاصل کریں۔ تو کیا مشکل ہے، ہم آسان چیزیں بھی نہیں کرتے۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو غفلت سے جلانا ہے، ہمیں اپنے امام کو پہچاننا ہے۔ اور اس میں کیا فرق ہے، امام کا جو وجود ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو صرف یہ کہا جاتا ہے نا کہ صرف شیعہ کہتے ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، ان کا ظہور باقی ہے، تو یہ جو ہمارے دوسرے برادران اہل سنت ہیں ان کو بھی ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، صرف یہ اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ان کے بعد میں آنے والے کچھ لوگوں نے یہ اضافے کیے ہیں کہ ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے، وگرنہ ان کی کتابیں دیکھی جائیں تو اس میں خود یہ معترف ہے، ان کے کئی علماء معترف ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، صرف ان کا ظہور ہونا باقی ہے۔ تو امام مولا علی علیہ السلام اور امام مہدی، اس پہ تو تمام مسلمان متفق ہیں۔ یہ جو بارہ خلیفہ والی روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اس روایت کو ہر مسلمان مانتے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ حنفی ہے، چاہے وہ مالکی ہے، شافعی ہے، شیعہ ہے، جس بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے، بس وہ مسلمان ہے تو وہ یہ مانتا ہے کہ یہ روایت برحق ہے، یہ تواتر سے نقل ہوئی ہے۔ اور یہ جو 12 جانشینوں میں پھر فقط شیعہ وہ فرقہ ہے جو اپنے 12 کے نام بھی جانتا ہے، ان کے القاب بھی جانتا ہے، ان کے حسب و نسب کو بھی جانتا ہے، ان کی پوری معلومات مکتب شیعہ کے پاس اعتماد کے ساتھ موجود ہے، پورے اعتماد ہے شیعہ، صرف شیعہ مکتب ان 12 خلیفوں پہ کہ وہ کون ہوں گے، ان کی نشانیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، ان کے ایتھینٹک ہونے پہ قرآن سے دلائل بھی شیعوں کے پاس موجود ہیں۔ لیکن جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی 12 والی روایت تو ٹھیک ہے، لیکن ان سے 12 پورے نہیں ہوتے، کبھی کہتے ہیں یزید کو شامل نہیں کرنا، کبھی کہتے ہیں معاویہ بن ابو سفیان کو شامل نہیں کرنا، کبھی کہتے ہیں بنی عباس کے اتنے خلیفہ شامل کرنے ہیں وہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں 12 سے، کبھی کہتے ہیں بنی امیہ کے شامل کرنے ہیں تو پھر وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان سے 12 کی وہ تعداد آج کسی بھی عالم سے اہل سنت کے پوچھنے پتہ ہی نہیں وہ 12 کون سے، 5 یا 6 بتائیں گے، 8 بتائیں گے، کوئی آگے نکل جائیں گے پھر پریشان ہوں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو 2 اماموں پہ سبھی متفق ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے کسی بھی مکتب سے تعلق رکھے، وہ کون ہے، وہ ایک کون سے 2 امام ہیں، ایک تو مولا کائنات، سب جانتے ہیں کہ وہ جو 12 خلیفہ ہیں ان میں سے ایک مولا کائنات ضرور ہے اور ایک امام مہدی ضرور ہے۔ اب یہ اب امام مہدی پہ سب متفق ہیں، لیکن جو اختلاف تھوڑا سا پیدا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آگے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، وہ محترم کہتے ہیں نہیں جی ابھی پیدا ہونا ہے، تو ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں ان چیزوں کو دینے کے لیے کہ بھئی جب حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ رہ سکتے تو زمین پہ فخر عیسیٰ کیوں نہیں زندہ رہ سکتے؟ تو جب شیطان کو خدا زندگی دے گا قیامت تک کی کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، تو ایک ہاتھی کو زندگی کیوں نہیں دے گا کہ وہ اپنے ظہور تک لوگوں کو شیطانی چالوں کو ہٹائے، ان سے بچائے ان سے۔ تو بہت سے ہمارے پاس عقلی دلائل موجود ہیں، قرآن سے دلائل موجود ہیں، مجھے بھی اس طرف نہیں جانا، صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے جی۔ امام مہدی پہ بھی یقین ہے کہ 12 خلیفہ امام مہدی ہی ہوں گے، تو پھر جب آپ کو یقین ہے کہ ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے تو حالات اتنے خراب ہو گئے، کسی کو بنا لو کہ بھئی یہ پیدا ہو چکے ہیں، اتنا بھی پتہ ہے کہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، تو کسی بھی سید کو بنا لو، پھر آپ امام آ جائیں تاکہ یہ پھر مسئلے ختم ہو جائے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ نہیں بنا پائیں گے، نہیں بنا سکتے، کیونکہ جو نشانیاں ہیں امام کی وہ کسی میں نظر نہیں آئیں گی، وہ اسی میں نظر آئیں گی جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا آل محمد، آواز بلند تر صلوات۔
ابھی یہ مجلس تو اصالہ ثواب کی، عموماً اصالہ ثواب کی مجلس میں ذکر ہوتا ہے موت کا، تو میں نے کہا کہ موت نہیں، حیات کا ذکر کرو، اس حیات کا، اس ہادی کا ذکر کرو جو حیات ہے اور جو حیات کا سرچشمہ ہے، جس کو ہم زیارت جب کرتے ہیں اپنے امام کی تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں جو کسی اور امام کی زیارت میں نہیں ہے. ہم امام اسلام کی جب زیارت پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے جمعے کو جو زیارت ہے اس میں ایک جملہ السلام علیکم یا عین الحیات، اے چشمہ حیات آپ پر سلام ہو. تو جب حیات، چشمہ حیات تک ہم پہنچ جائیں گے تو ہماری حیات ایسی ہو جائے گی جو ابدی ہو جائے گی. تو اس لیے ضرورت ہے اس وقت ہمیں اپنے زمانے کے امام کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کی، اپنے آپ کو بیدار کرنے کی. کیونکہ اس وقت پتہ ہے جو امام، جو ہمارے معصومین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہمارے مہدی کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ ہمارے مہدی، میرے بیٹے مہدی کے بارے میں بیان کرو، ذکر کرو، اس لیے کہ جس نے میرے بیٹے مہدی کا ذکر کیا اس نے ہم سارے معصومین کا ذکر کر دیا، اس نے سب کا ذکر کر دیا. اور ہم جو کہ اس وقت زمانہ بہت برا شعب ہے، ہمیں اپنے امام کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا امام جو ہے وہ چشمہ حیات ہے، ہمارا امام جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ 11 اماموں کی محنتوں کو بچانا ہے. کس نے بچانا ہے؟ امام زمان علیہ السلام. سب کی امید ہے. جناب سیدہ جن کے نام سے سکون ملتا تھا، جناب سیدہ زہرا کو کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا تو ان ظلموں کا بدلہ لے گا. ہر امام یہی سوچ کے تسلی حاصل کرتا تھا کہ جب ہمارا بیٹا مہدی آئے گا تو وہ ہمارے پہ ہونے والے ظلموں کا بدلہ لے گا. تو جب انبیاء کی امید بھی امام زمان علیہ السلام ہے کہ جب وہ خدا کا نائب، خدا کا آخر جانشین آئے گا تو ہماری محنتیں رنگ لائیں گی. تو سب کی دعاؤں کا مرکز امام زمان علیہ السلام. عظمت پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین علیہ السلام لن سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ ملک کی آیت میں خدا فرماتا ہے ان اصبح ماءکم غورا فما یاتیکم بماء معین، کہ اگر تمہاری زمین پہ سارا یہ پانی تمہارا جس پہ تمہاری زندگیاں ٹکی ہوئی ہیں، اس پانی کو اگر زمین جذب کر لے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے میٹھا چشمہ پانی کا لے کے آئے گا. تو یہاں میٹھا چشمہ پانی کا تفسیر میں ملتا ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں، آب حیات ہیں امام زمانہ علیہ السلام. حیات تقسیم کریں، رحمت ہے. زمانے کا امام جو ہوتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، لیکن کن چاہنے والوں کے لیے؟ جن کی طرف امام کی توجہ ہو جائے، جو امام کے ساتھ رابطے میں ہو جائیں. اور جن کا رابطہ ہی نہیں ہے امام کے ساتھ، توجہ ہی نہیں ہے امام کی ان کی طرف، انہوں نے اپنی زندگیاں ایسی بنائی ہی نہیں، تو پھر ہماری زندگیوں میں سے مصیبتیں کیسے ختم ہوں؟ ہماری زندگیوں کے آپ ایک اصول سن لیں، آج سن لیں اور اس کو پلے سے باندھ کے یہاں سے جائیں کہ ہماری جو بڑھتی ہوئی مصیبتیں ہیں، ہماری زندگی کی جو آزمائشیں ہیں، ان کا فقط ایک حل ہے، اپنے امام سے رابطہ، اپنے امام کی توجہ کو حاصل کرنا. اور وہ توجہ کو کیسے حاصل کرنا انشاءاللہ وہ بھی میں بات کروں گی. لیکن امام جو ہے وہ رحمت ہے ہمارے لیے. جب تک یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، ہماری معرفت کمزور رہے گی، ہماری مصیبتیں بڑھتی جائیں گی. ان کو کوئی کم کرنے والا نہیں ہے. جب کہ ہم زمانے کے امام سے بالکل غافل ہو جائیں، ہماری مصیبتوں کا کوئی حل اور نہیں ہے. امام رحمت ہے. کیسی رحمت ہے؟ صرف زندوں کے لیے رحمت نہیں. امام کی رحمت کا ذرا اندازہ کیجیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی، آپ اپنی معرفت سے اس واقعہ کو سنیں گے اور لطف بھی اپنی معرفت کے حساب سے ہی لیں گے. تو کوشش کریں گے ذرا توجہ سے سنیں. محسن الحکیم ہمارے بہت بڑے آیت اللہ فقیہ کے جو عارف تھے، اتنے بڑے عارف تھے کہ وہ جو آپ نے ایک واقعہ سن رکھا ہوگا حافظ سرور کا، جن کو مولا کائنات کی زیارت ہوئی تھی تو حافظ سرور نے یہ کہا تھا یہ زیارت مجھے محسن الحکیم کی وجہ سے ہوئی ہے. بہت بڑے اہل حدیث کے عالم تھے جو کہ شیعہ ہو گئے تھے. تو محسن الحکیم بہت بڑے عارف شہید ہوئے ولایت کے نام پہ. ان کے خاندان کے جتنے مرد تھے وہ سب کے سب تقریباً راہ ولایت کے شہید ہیں. اتنا بڑا درجہ جس بندے کا. تو یہ محسن الحکیم اپنے ایک واقعہ بتاتے ہیں، اپنے ایک درس میں واقعہ بتا رہے تھے کہ میں نے اور میرے ایک دوست نے، یہ محسن الحکیم فرما رہے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک دوست نے آپس میں زندگی میں یہ وعدہ کر رکھا تھا. اچھا پہلے میں بتا دوں وہ دوست کون ہو سکتا ہے. اتنے بڑے عالم فقیہ اور عارف کا دوست کیا کوئی عام بندہ ہوگا کہ جس کو وہ اپنا دوست کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. تو ان دونوں نے آپس میں کہتے ہیں ہم دونوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم میں سے جو بھی دنیا سے پہلے جائے گا وہ خواب میں آ کے دوسرے کو بتائے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے.
کہتے ہیں کہ اتفاق یہ ہوا کہ میرے اس دوست کا انتقال پہلے ہو گیا، تو اگلے ہی دن میں نے ارادہ کر کے سویا کہ آج تو میرا دوست آئے گا اور مجھے بتائے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ کہنے لگے کہ ایک دن گزرا نہ آیا، دوسرا دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے، میں نے انتظار ہی چھوڑ دیا، یعنی 2-4 مہینے گزر گئے، وہ دوست خواب میں نہ آئے، تو میں نے توجہ ہٹ گئی، بھول گیا۔ ایک دن جب بھول گیا، سال گزر گیا تو وہ خواب میں آیا۔ اب میں ارادہ کر کے سویا تھا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی ارادہ کر کے سوئے تو اس بندے کو خواب میں آ گیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کہتے سال گزر گیا، اب تو میری توجہ بھی ہٹ گئی تھی، تو میں معمول کے مطابق سویا ہوا تھا، تو وہ آیا میرے خواب میں، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا اتنا انتظار کیا تو تم آئے نہیں، سال گزر گیا اور اب تم آئے ہو۔ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کہنے لگا کہ ہوا یہ تھا کہ جب ملک الموت آ گیا، میں بستر مرگ پر تھا، تو اتنے میں ملک الموت آیا اور میرے سے یہ کہنے لگا کہ اے بندے خدا بتا، تو نے نصرانیت یعنی عیسائیت پہ مرنا ہے یا یہودیت پہ مرنا ہے؟ کہنے لگا، میں حیران کہ ساری عمر علی علی کرتے گزر گئی، اللہ اللہ کرتے گزر گئی، نمازیں پڑھی، میں تو ایک عالم ہوں، عالم دین ہوں، یہ میرے سے اس طرح کا سوال؟ کہتے میں بہت گھبرا گیا، میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگا اب یہ جو ملک الموت اور اس بندے کے درمیان حالت انتظار میں جو باتیں ہو رہی تھی نا، یہ دوسروں کے آنکھوں کے آگے تو پردے ابھی نہیں ہٹے نا، یہ تو جس کی آنکھوں سے پردے ہٹے اسے نظر آئے گے نا فرشتے۔ تو اب کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا مسئلہ یہ کہ تم پہ حج واجب تھا، اور روایت تم نے سن رکھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس پہ حج واجب ہو جائے، استطاعت ہو اس کے پاس، ساری شرائط پوری ہو رہی ہوں اور وہ حج نہ کرے، تو پھر وہ جس دین پہ مرضی مرے، چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، یعنی یہ اتنی تواتر کے ساتھ روایت ہے کہ ہر مسلک نے نقل کی ہے۔ تو کہنے لگا کہ کیونکہ یہ عالم دین تو تھے لیکن زندگی کے کاموں میں ایسے مصروف رہے کہ اتنی توجہ نہ کی اور حج نہ کر سکے تھے، لیکن یہ ہے کہ باعمل عالم تھے۔ تو اب انہوں نے کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو میں بہت رویا، اور وہاں پہ میں جو تھا سفارش کرنے لگ گیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ دوسرے معصومین بھی وہاں پہ آ گئے، وہ بھی موجود تھے، میں ان کے آگے بھی سفارش کرنے لگا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، کچھ کیجیے۔ لیکن کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں آیا، کہ اتنے میں میری یہ فریاد فاطمہ بنت محمد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، ماں ہے نا بی بی ہم سب کی، ماں کو خیال آ جاتا ہے، بچہ کتنا ہی آپ نے پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھا ہوگا کہ باپ غصہ کر جاتا ہے، ماں پھر اندر دیوار بن جاتی ہے۔ تو یہ جو پوری امت کی ماں ہے، روحانی ماں ہے، اور ایسی شفیق ماں ہے کہ جس نے سجدوں میں رو رو کے امت کے لیے دعائیں کی، اور بی بی نے اپنی آخری سجدے میں بی بی جو دعا خدا سے کر رہی تھی تو اسما نے بتایا کہ وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ میری اولاد کو بخش دینا، میرے محبوں کو، میری اولاد سے محبت کرنے والوں کو بخش دینا، یہ دعا تھی بی بی کی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ نے میرا رونا سنا تو بی بی نے ملک الموت سے کہا کہ اس کو گرفتار تو کر لو لیکن ابھی سزا نہ دو، ابھی عیسائیوں وغیرہ کے ساتھ اسی کے یہودیوں کے ساتھ محشور نہ کرنا، بس اس کو گرفتار کر لو، اس کا بھی فیصلہ نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں میرا بیٹا مہدی اس کی نیابت میں حج کرے گا، میرا بیٹا مہدی میں اس سے کہوں گی وہ اس کی نیابت میں حج کرے گا تو پھر تم اس کا فیصلہ کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ جب سال گزرا ذی الحج آیا، مولا مہدی علیہ السلام نے میری طرف سے حج نیابت میں کیا، تو اب میں بڑا خوش ہوں، اب مجھے اچھا مقام مل گیا۔ تو یہ اپنے واجبات ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، جن کو ہم نے سمجھنا ہے، اور ان ہستیوں کی محبت کو سمجھنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی محبت کو محسوس کریں۔ اگر زمانے کا امام نہ ہو، مولا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعائیں کرتے ہو یا نہیں کرتے، میں تمہارے لیے ضرور دعا کرتا ہوں۔ امام زمان اسلام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ یہ دنیا اتنی بڑا شعب ہے، زمانہ اتنا برا شعب ہے کہ اس وقت جو ہم ذکر کر رہے ہیں آزادی سے، تو یہ مولا کے صدقے سے یہ ہم جی رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر امام کی اس محبت کو محسوس کریں کہ جن کے بارے میں امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں اپنے بیٹے قائم کا زمانہ پاؤں تو میں اپنی پوری عمر اس کی خدمت میں لگا دوں۔ جس امام کے لیے
11 امام یہ حسرت کرتے آئے کہ ہم اپنے بیٹے کا زمانہ دیکھیں، ہم اپنے بیٹے کی حکومت دیکھیں، اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے آ رہے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی اس محبت کو اپنے اندر پیدا کریں. کس طرح سے پیدا کریں؟ امام کی توجہ کس طرح سے لیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی موجودہ حالت کو دیکھنا ہے کہ ہماری موجودہ حالت کس جمود کا شکار ہے، کس طرح سے ہم اپنے آپ میں بالکل غافل اپنی زندگی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلتے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے امام سے کتنا تعلق قائم کر سکے ہیں، ہم کتنا رابطہ قائم کر سکے ہیں. ہمیں اس پہ کوئی دکھ ہی نہیں ہے کہ ہماری عمر کے جتنے بھی سال 20، 25، 30، 40، 50 سال ہم نے مولا کو دیکھا نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں مولا کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں مولا کو دیکھنے کے لیے اپنے اندر تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اندر ایک خواہش پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر میری آنکھوں نے پوری دنیا کو دیکھا، امام کو کیوں نہ دیکھا. آخر میرے کانوں نے سب کی آوازیں سنی، اپنے مولا کی آواز نہیں سنی. جنہوں نے رابطے قائم کر لیے انہوں نے مولا کی آواز کو بھی سنا، انہوں نے مولا کو دیکھا بھی. بس یہ ہم نے دیکھنا اپنے رابطہ کرنا کیسے. اس کے لیے کچھ وظیفے ہیں. وحید خراسانی اللہ پاک نے طول عمر دے، حیات ہیں ابھی، تو وہ انہوں نے امام علیہ السلام کے بارے میں اپنی ایک کتاب میں انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں، جن کے فضائل، جن کی عظمت ایک عام انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے، عام انسان کے بس میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں زیادہ ضروری، امام کو دیکھنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ امام کی توجہ کو حاصل کریں. امام کی توجہ کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مومن، کوئی امام کا چاہنے والا، دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا، آپ نے دنیاوی محبت میں پاگل ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، کیا کچھ کر گزرتے ہیں، جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں. لیکن یہ جو حقیقی محبت ہے، جو امام کی محبت ہے، کیونکہ جو امام ہے نا وہ اللہ کی مشیت ہے. امام جو ہے، امام کا پورا وجود جو ہے وہ اللہ کا قول ہے. امام اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. جتنی ہم میں امام شناسی ہوگی اتنی ہی خدا شناسی ہوگی. جتنا ہم امام کو پہچانیں گے اتنا خدا سمجھ میں آتا جائے گا، کیونکہ خدا تک ہمیں پہنچانے والی ہستیاں یہی ہیں. جب ہم ان سے اپنا تعلق کمزور کر لیں گے تو اللہ سے بھی ہمارا تعلق کمزور ہو جائے گا. آپ نے دیکھا جنہوں نے اس در کو چھوڑا انہوں نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، ملحد ہو گئے، اللہ کا بھی انکار کر بیٹھے. تو اس لیے زمانے کے امام سے سب سے پہلے رابطہ کریں. تو وحید الخراسانی کیا فرماتے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ زمانے کے امام کی توجہ لے، ان کی ایک توجہ ہو گئی تو ہمارے کام سمجھ جائیں گے. وہ توجہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سورہ یاسین پڑھیں اور زیارت آل یاسین پڑھیں اور یہ امام کو ہدیہ کریں ڈیلی بیسس پہ. ناغا نہ کریں. ناغا کریں گے تو وہ روحانیت جتنی بنتی پھر ختم ہو جائے گی، پھر نئے سرے سے شروع کریں گے. آپ نماز فجر کے بعد زیارت آل یاسین اور سورہ یاسین یہ امام کو ہدیہ کریں. تو آپ اپنی زندگی میں خود انقلاب دیکھیں گے، آپ اپنی سوچ میں انقلاب دیکھیں گے. آپ کے اندر امام کی محبت پیدا ہو جائے گی، جو کہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پہ مہرے لگ چکے ہیں. ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی کہ ہمارے امام کیوں نظر نہیں آتے، ہمارے امام غیبت میں کس تکلیف میں ہیں. وہ کتنی خواہش رکھتے ہیں کہ میرے چاہنے والے آمادہ ہو جائے، میں ظہور کروں. لیکن افسوس کہ ابھی چاہنے والے سو رہے ہیں، گہری نیند، کھراٹے رہے ہیں، بالکل بیدار نہیں ہے. تو اس چیز سے امام کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اذیت میں ہے امام، ہماری وجہ سے اذیت میں ہے. تو امام علیہ السلام سے رابطے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے زیارت آل یاسین اور سورہ یاسین امام علیہ السلام کو ہدیہ کریں. یہ بچوں کے لیے بھی اپنی روٹین بنائیں، چھوٹی عمر میں روٹین بنائیں گے ساری عمر نہیں ختم ہو. اور پھر ماہ رمضان آ رہا ہے تو وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کوشش کریں کہ 2 قرآن ختم کریں. امام کی توجہ کا ایک اور فارمولہ آپ کو دے رہی ہوں، کوئی مشکل فارمولے نہیں ہے. توجہ بھی تو دیکھیں نا کتنی بڑی ہستی کی ملنی ہے، جو کائنات کی امید ہے اس کی توجہ ملنی ہے. تو جب امام کی توجہ مل جائے گی سب کچھ مل جائے گا، ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. دوسرا طریقہ انہوں نے فارمولہ یہ دیا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں آپ 2 قرآن پاک ختم کریں گے. ایک قرآن پاک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہدیہ کریں اور ایک قرآن پاک امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کریں. پھر آپ دیکھیے کہ اس مہینے کی نورانیت آپ کے اندر، اس مہینے کی نورانیت کی وجہ سے آپ کو کتنی زیادہ امام کی وجود سے، آپ امام کے وجود مقدس سے کس قدر فیضیاب ہوں گے، کتنی آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، آپ کی سوچ میں انقلاب آ جائے گا، جو کہ بہت ضروری ہے.
پھر ایک اور فارمولا ہے امام کی توجہ حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ صبح اور شام سوتے وقت، یا فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، 11 مرتبہ فجر کے بعد، 11 مرتبہ نماز مغرب کے بعد امام زمان علیہ السلام کو سورہ توحید قل هو اللہ احد، چھوٹا سا سورہ ہے، یہ ہدیہ کریں، یعنی ایک دن میں 22 مرتبہ یہ سورہ امام کے لیے پڑھا جائے گا، لیکن اس کے لیے 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو آپ نے یہ سورہ روٹین سے پڑھنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس سورہ کی برکت کیا ہے، 3 دفعہ جو سورہ توحید ختم کرتے ہیں اس کو روایت کیا کہتی ہے، ایک قرآن کا ثواب۔ تو یہ جو 22 دفعہ پڑھیں گے تو 7 قرآن سے زیادہ ثواب امام کو آپ دے رہے ہیں روز کا۔ تو جب آپ روزانہ گفٹ دیں گے، دیکھیں میرے جیسی گناہ گار بھی ہو، اگر کوئی آگے چھوٹا سا گفٹ دے، بے شک روز دے، میری توجہ ہو جائے گی، یہ کون بچی ہے، یہ کون ہے جو میرا اتنا خیال کر رہی ہے روزانہ میرے لیے گفٹ، تو کیا مجھے شرم نہیں آئے گی کہ میں بھی کچھ لوں؟ یہ ایک عام انسان کی بات کر رہی جو گناہ گار ہے، اور وہ جو کائنات کا امام، جو کریم ابن کریم ہے، جب آپ روزانہ تحفہ دیں گے تو وہ متوجہ ہو جائیں گے۔ محمد آواز بلند کر صلوات یہ تو یہ بچے بھی کر بیٹا سورہ توحید تو آپ کو آتی ہے نا، اب آپ اس فرش عذاب پہ وعدہ کریں کہ میں صبح و شام 11 مرتبہ اپنے زمانے کے امام کو 11 مرتبہ صبح 11 مرتبہ شام کو سورہ توحید ہدیہ کروں گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بچے آج یہاں سے لے کے جائیں، ساری زندگی ان کی زندگیاں کامیابیوں اور عروج پہ جائیں گی، ان کے مقدر کامیابی یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں، انہیں بتائیں کہ امام کے ساتھ تعلق قائم کرنا کتنا ضروری ہے، آنے والا زمانہ کتنا پورا شوق ہے، اپنے بچوں کو یہ قیمتی تحفے یہ ہیں، یہ تربیت ہے جو ہم نے دینی ہے تاکہ یہ محفوظ رہے آنے والی بلاؤں سے، مصیبتوں سے۔ یہ ان کی روٹین میں یہ چیزیں کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ اب سے آپ ڈال دی جائیں۔ اور پتہ ہے ایک اور جگہ میں نے روایت میں پڑھا، جو بھی بندہ صبح کے ٹائم 11 مرتبہ سورہ توحید اور شام کے ٹائم 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیتا ہے، اس کو ملتا کیا ہے کہ وہ بندہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اگر شیطان اس سے گناہ کروانے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، ناک زمین پہ رگڑ لے، اس بندے سے گناہ نہیں کروا سکتا، وہ اس احاطے نور کے احاطے میں آ جاتا ہے کہ جہاں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پڑھنی وہی 11 مرتبہ ہے، اس سے آپ امام کو ہدیہ کریں گے، اور 11 مرتبہ تو 11 مرتبہ ویسے پڑھی جائے گی، تو ادھر سے آپ کو وہ یعنی ایک تیر سے 2 شکار آپ کا ہو جائیں گے، یہ ڈبل ٹرپل فائدے، نور علی نور ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو ہماری زندگی میں ہمارا رابطہ ہمارے زمانے میں۔ حق سچ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان علی علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک اور جو دعا اس وقت بہت ضروری ہے، یہ میں بہت چند اہم باتیں کر رہی ہوں کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، اس میں جتنا بھی امام کے بارے میں آپ لے کے جائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو یقین کریں جس مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، جب تک وہ جہاں سے سن کے گئے نا اس کے سال ثواب کی مجلس سے، تو عمل کو سننے والے جتنا عمل کریں گے اس کو ثواب ملتا جائے گا۔ یہ مجلسیں جو ہم اپنے مرحومین کے لیے رکھتے ہیں، یہ خوش نصیب ہے مجلسیں کروانے والے بھی، اور جن کے لیے کی جاتی ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ یہ مجلس اتنا بڑا تحفہ ہے مرحوم کے لیے کہ جتنا علم نور یہاں بانٹا جاتا ہے مجلس میں، تبرکاً بانٹا جاتا ہے، اور اس میں جتنا عمل کیا جاتا ہے اس میں مرحوم کا بھی حصہ ہوتا جاتا ہے، اور جو کرواتا ہے اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ کیسا خوبصورت دین ہے اصال ثواب، یعنی ثواب پہنچانا۔ لیکن آپ دیکھیں روٹین میں ہم کوئی چیز کسی تک پہنچاتے ہیں، فرض کریں میرے پاس ایک کاپی ہے، میں نے وہ دوسرے بندے تک پہنچائی، جی یہ فلاں محترمہ کو دے دیں، میں نے ان تک پہنچا دی، اب وہ میرے پاس نہیں رہے گی کیونکہ میں نے پہنچا دی، لیکن یہ ثواب ایسا نور اور ایسی برکت ہے کہ یہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے اس کے پاس بھی اجر ہوتا ہے، جس کو پہنچتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب امام اسلام کی توجہ ہم نے لے کے ہم نے اپنے ارادہ کرنے کہ ہم نے اپنے امام کے لیے ہی ہر سانس امام کی اطاعت میں گزرے، ان کی معصیت میں نہ گزرے، بس امام کی توجہ ایک نگاہ ہم پہ پڑ جائے۔ یہ دعا کیا کریں کہ یا مولا آپ نے جب ظہور فرمانا ہے اور لوگوں کے سروں پہ جو دستے شفقت رکھنا ہے، اس وقت ہم پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں اس وقت آپ کے دستے شفقت
की जरूरत है, हमें हमारी नस्लों को आपके दस्ते शफकत की जरूरत है। वो दस्ते शफकत आप हमारा यकीन है मौजूद हैं हमारे सरों पे, हमारे बच्चों के सरों पे रख दें कि हम शैतानी चालों से महफूज रहें। जो मकतब तशय्युअ को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन शैतानी चालों में हमारे बच्चे ना आए। तो ये दुआ किया करें। और इमाम की एक नजर इंसान को, जो जमाने का इमाम होता है वो इंसान को एक नजर जो होती है, उसके इमाम की एक निगाह जो होती है वो इंसान को क्या बना देती है। बस एक वाकया मैं सुनाऊंगी, अंदाजा आपने खुद करने के इंसान को क्या बना देती है वो निगाह इमाम, जो तवज्जो के साथ इमाम किसी पे डाले। एक तालिब इल्म था, नजफ में किसी मदरसे में पढ़ता था, बहुत गरीब था, पैसे नहीं थे उसके पास। एक दिन रोता हुआ मौला अली की जरी पे गया और जाके रो के कहने लगा कि या अली आपका मानने वाला हूँ और इतनी नजदीक आपके रहता हूँ और गुर्बत है, क्या करूँ, इतने पास रहने का मुझे क्या फायदा कि आपके पास रह के भी मैं गरीब हूँ। तो मौला ने उसकी ख्वाब में आए और उससे ये फरमाया कि ए बच्चे, ए तालिब इल्म, तुम ऐसा करो कि नजफ से हैदराबाद चले जाओ। पूरा एड्रेस बताया, वहां चले जाओ, एक ताजिर होगा इस जगह पे, वो सीढ़ियां चढ़ रहा होगा, ये भी बता दिया। तो जब वो चढ़ रहा होगा तो तुम ये जुमला कह देना, बे आसमान रवत व कारे आफताब कुलत, बस ये जुमला कह देना। तो उसने कहा, जब बेदार हुआ, कहने लगा मैं नजफ से इतनी दूर चला जाऊं, पता नहीं है तो ख्वाब। ये मार्फत की कमजोरियां हैं। मारने वाले को कैसा होना चाहिए, मारने वाला ऐसा होना चाहिए कि एक इमाम का चाहने वाला था, इमाम के पास आए, कहने लगा मौला मैं आपका ऐसा चाहने वाला हूँ कि अगर आप एक अनार के 2 हिस्से करें, एक ही अनार के 2 हिस्से करें और आप कहें ये वाला हिस्सा हलाल है, ये वाला हराम है, तो मैं हलाल को हलाल समझूंगा, हराम को हराम समझूंगा। ये नहीं कहूंगा कि मौला ये एक ही तो अनार है, आधा हलाल और आधा हराम कैसे हो गया। आज तो हम इतने बड़े मुफ्ती खुद बन गए हैं, जो भी इमाम की तरफ से हुक्म आते हैं पहले हम एतराज करते हैं, मौला ने ऐसे क्यों कह दिया, मौला ने ये क्यों फरमा दिया। मौला के नायबीन है मुज्तहिदीन, अगर वो कोई फतवा देते, लो जी ये इन्होंने क्या फतवा दे दिया, हम तो खुद ये इससे बेहतर जान सकते हैं, हम तो कुरान से बेहतर हुक्म निकाल सकते हैं। ये अकल के अंदर को कौन समझाए कि कुरान एक नूर है, ये उस ज़र्फ में आता है जो नूरानी होता है। ये मुज्तहिदीन जिन्होंने अपनी जिंदगियां इल्म के लिए गुजार दी, वो गलत कहेंगे तो ये जो कल के बच्चे जिन्होंने अभी कभी कोई किताब, कोई तफसीर खोल के भी नहीं देखी होगी, ये भी नहीं पता होगा कि तफसीर की सीन से लिखना है या स्वाद से लिखना है, वो उठ के इतराज करेंगे मुज्तहिद पे, तो फिर तो जमाने में खराबियां पैदा होंगी। तो अब ये मौला पे उसने कहा मौला मैं आपका ऐसा चाहने वाला हूँ, ये नहीं कहूंगा कि ये एक ही तो अनार है, आधा हलाल आधा हराम कैसे हो गए। तो बहरहाल उसने वो थोड़ा परेशान हुआ, है तो ख्वाब ही, लेकिन जब 3 दिन मुसलसल यही ख्वाब आया तो उसने कहा मुझे सफर करना चाहिए, हैदराबाद कहाँ इतनी दूर। वो वहां से फिर निकला, सफर किया और वही मुकर्ररा जगह पे जब पहुंचा तो वाकई एक शख्स था, वो सीढ़ियां चढ़ रहा था और इसने जाके जब ये जुमला कहा बे आसमान रवत व कारे आफताब कुनद, तो वो रुक गया, कहने लगा ये जुमला तुम्हें कहाँ से आया। कहने लगा मामला क्या है। उसने कहा कि मैंने कुछ अरसा हुआ अपने मौला अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत में एक शेर कहा था, और वो शेर ये था, गर्बे ज़र्रे निगाहे अबू तुराब कुनद, गर्बे ज़र्रे निगाहे अबू तुराब कुनद, कि अगर एक जर्रे पे अबू तुराब की निगाह पड़ जाए तो मुझे आगे ये समझ नहीं आ रही थी वो जर्रा क्या बन जाए, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब तुमने जो आगे कहा है आसमान रवत वकारे आफताब कुनद के, वो आसमान को जर्रा आसमान पे चला जाएगा और सूरज का काम करेगा। सुभान अल्लाह, वो जर्रा आसमान पे चला जाएगा, आफताब जैसा काम करने लग जाएगा। तो एक जर्रा निगाहे बू तुराब से, तो जो जमाने का अली है वो, अगर हम जर्रे से तो ज्यादा हैसियत रखते हैं, अगर वो हम पे निगाहे करम डाल दें तो सोचिए हमारी जिंदगी की कितनी मुश्किलात दूर हो जाए, हमारी रूहानी मुश्किलात दूर हो जाए, हमारा जो ज़हनी सुकून बर्बाद है वो खत्म हो जाए। तो ये दुआ करें, और ये तभी मुमकिन है जब हम इमाम की
توجہ کو پالیں، امام سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، امام سے محبت کا اظہار کریں، ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے یہی کہا کریں یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو ہدیہ کر دیتی ہوں۔ آج آپ ماشاءاللہ اتنی محبت سے سن رہی ہیں، اور جتنا ماشاءاللہ سے آپ اپنے گھروں سے آج اتوار کا دن وقت نکال کے آئی ہیں، آپ کی تو عظمتوں کو سلام ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس لیے معافی کر لیتے ہیں کہ جی اتوار ہے، گھروں سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ بھئی اتوار کا ایسا کیا مسئلہ ہے؟ جب مولا کے لیے نکلنا تو آپ آج مولا کے لیے مجلس کے لیے نہیں نکل رہے گھر سے، تو جو مولا کل کو بلائیں گے تو کس نے نکلنا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکلے گا، جو آج نکلے گا وہی کل نکلے گا۔ تو مختلف قسم کے لوگ ہوں گے نا جو مولا کی آواز سنیں گے، کوئی تو ایسے ہوں گے کہ وہ ایک قدم ان کا گھر سے باہر ہوگا، اگلا قدم مولا کے قدموں میں ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ شک میں پڑ جائیں گے، پتہ نہیں امام مہدی ہیں بھی کہ نہیں، پتہ نہیں کون ہے، کس کی آواز ہے۔ ہم ذرا سوچ تو لیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا کہ اچھا ابھی ذرا میں تھوڑا سا گھر کے کام رہ گئے، یہ انجام دے کے اس کے بعد دیکھتا ہوں، میں سفر پکڑتا ہوں۔ تو یہ کس میں ہوگی؟ ہم نے کون سی قسم میں ہونا ہے، اس کے لیے محنت ہم نے آج کر دی۔ تو اب یہ امام علیہ السلام کی ایک وظیفہ میں آپ کو ہدیہ کر دوں، اس کے لیے جو ہے نا آپ کو مشکل جو پیش آئے گی، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان نورانی چہروں نے یہ وظیفہ کرنا ہے جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں، اور یہ وظیفہ بھی کرنا ایسے وقت میں ہے کہ جب فجر کی اذان سے 5-7 منٹ پہلے ملتا ہوا وقت، یعنی جب آپ وظیفہ ختم کر دیں اس کے بعد فجر کی اذان ہو۔ نماز پڑھے گا نماز شب کے بعد نماز شب کو آپ ایسے ٹائم پہ وائنڈ اپ کریں کہ 10 منٹ آپ کے ہاتھ میں ہو فجر ہونے میں، اذان ہونے میں۔ وظیفہ بہت آسان ہے، وقت بڑا مشکل ہے، وقت بڑا مشکل ہے، وظیفہ بڑا آسان ہے، لیکن یہ کرنا اسی وقت پہ، اس نے آپ کو فائدہ تبھی دینا ہے۔ وظیفہ آسان اس طرح سے ہے کہ وظیفہ بہت مختصر ہے، اور یہ آیت اللہ بہجت ایک بہت بڑے عارف ربانی جن کی بہت سی کرامات سب جانتے ہیں، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تو بہت بڑے عارف تھے، تو انہوں نے اپنا جو قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اس قرآن کے حاشیے میں انہوں نے اس وظیفے کو لکھا ہوا ہے یاد دہانی کے لیے کہ یہ وظیفہ وہ ظاہر ہے کہ وہ خود بھی کرتے ہوں گے تبھی انہوں نے قرآن کے اس میں لکھا۔ تو اب وظیفہ یہ ہے کہ 14 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، عجل فرجہم ضرور کہنا ہے 14 مرتبہ پڑھ کے، اس کے بعد 40 مرتبہ کہنا ہے یا مولائی یا صاحب الزمان ادرکنی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، سب مل کے بولے یا مولائی یا صاحب الزمان ادرکنی۔ اب اس میں غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ صاحب الزمان کہتے تھے، با پہ زبر پڑھنی ہے، پیش نہیں پڑھنی، گرامر کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے با پہ زبر پڑھے، کیونکہ میں نے یہ جہاں لکھا ہوا دیکھا تھا تو وہاں بھی پیش ہی ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ عربی گرامر سے اکثر لوگ نابلد ہوتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ یا مولائی یا صاحب الزمان ادرکنی، بس یہ 40 مرتبہ کہنا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ ویسے یہ ویڈیو میری لوڈ ہو رہی ہے، میں اس کو چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی، آپ لوگ جانتے ہیں نا چینل میرا خانم زینب عمران نقوی کے نام سے، وہاں پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا، وظیفہ بھی میں لکھا ہوا بھی وہاں پہ ڈال دوں گی۔ تو اب اس کے بعد 14 مرتبہ پھر درود پڑھنا ہے، اور عجل فرجہم کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم 14 مرتبہ اول و آخر یہ درود پڑھ کے اندر 40 مرتبہ یا مولائی یا صاحب الزمان ادرکنی۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجت امام زمانہ علیہ السلام کے آگے پیش کریں، ان سے باتیں کریں، ان کو بتائیں، اور وہ ایسا نورانی وقت ہے کہ امام کی توجہ پا لینے والا وقت ہے، اور امام کو اس وقت سے بڑی محبت ہے۔ تو اس وقت پہ جو زمانے کے امام کو پکاریں گے، آپ دنیا کو بتائیں ہم ایسے امام کے قائل ہیں جو ہماری باتیں سنتا ہے، جو ہماری باتوں کا جواب دیتا ہے، جو ہمارے مسئلوں کو حل کرتا ہے، ہمارا وارث ہمارے سبب پہ موجود ہے۔ آپ دنیا کو بتائیں، جب آپ ان کی ولادت منائیں گے، جب ان کے یہ اعمال دنیا کو بتائیں گے، تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا واقعاً یہ ایک امام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ کی بہت سی مشکلات کو دور کرے گا، جب تک آپ کی پریشانی دور نہ ہو، اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ میں آپ کو حتماً کہہ رہی ہوں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، سالوں نہیں لگ جائیں گے، مہینوں نہیں لگ جائیں گے، حد 40 دن کے اندر اندر آپ کی انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو یہ وہ در ہے، یہ وہ خزانے ہیں، صرف ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہماری معرفت میں کمزوریاں ہیں، ان کے عطا کرنے میں نہ کوئی کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے۔ تو بس زمانے کے امام کی محبت کو پیدا کریں، زمانے کے امام کی تکلیف کو محسوس کریں کہ میرے مولا کس غم میں روتے ہیں،
میرے مولا اپنے جد حسین کے غموں پہ روتے ہیں، مولا حسین کے غم پہ روتے ہیں، کیونکہ ہم تو صرف مجلس سنتے ہیں نا، مولا کے غموں کو سنتے ہیں، لیکن مولا امام زمان علیہ السلام کو صبح و شام کربلا کا واقعہ دکھایا جاتا ہے اور مولا آگے اپنے محبوں کو کبھی کسی کے پاس جو اس قابل ہوتے ہیں کہ مولا ان سے ملاقات کرے تو مولا ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اپنی مجلسوں میں میری جدہ زینب، میری پھوپھی زینب کے جو مصائب ہیں وہ نہ پڑا کرو، مولا سے برداشت نہیں ہوتے۔ مولا ناحیہ مقدسہ میں کیا فرماتے ہیں، ناحیہ مقدسہ زیارت ہے نا، مولا رو کے فرماتے ہیں میرا سلام ہے ان بازوؤں پہ جو رسن بستہ تھے، جو بسے گردن باندھے ہوئے تھے۔ پھر مولا ناحیہ مقدسہ میں کبھی اپنے جد مظلوم مولا حسین کو سلام بھیجتے ہیں، میرا سلام ہو ان رگوں پہ جن کو کاٹ دیا گیا۔ مولا بہت دکھی ہیں، آج تک جنہوں نے بھی مولا کی زیارت کی ہے نا، انہوں نے اپنے واقعات میں لکھا ہے کہ ہم نے جب ان کی آنکھوں میں دیکھا، رو رو کے جو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جو آنکھیں رو رو کے سرخ ہو جاتی ہیں، مولا کی آنکھیں ویسی ہیں کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ مولا کو جنہوں نے بھی دیکھا کسی نے ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا، جس نے بھی دیکھا غموں سے چور دیکھا۔ مولا کو اپنے جد کے مصائب رلاتے ہیں، مولا کو ہمارے اعمال رلاتے ہیں، جتنی ہم غلط کام کرتے ہیں، جتنی ہم غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مولا کو اذیت دیتے ہیں، مولا کو ظہور اتنی دور ہو جاتا ہے۔ ہم اگر ایک گناہ کرتے ہیں مولا کا ظہور سالوں دور ہو جاتا ہے، ہمارے گناہ مولا کے ظہور کو دور کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو مولا کو رلاتی ہے وہ زمانے میں مومنوں پہ ہونے والے ظلم ہیں، جن سے ایک ہمارے جیسے عام انسان کو بھی دکھ ہوتا ہے، بعض وقت ہم بھی رو پڑتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز آپ دیکھیں فلسطین سے جب آتی ہیں، بارہ چنار پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے جیسے لوگ بھی رو لیتے ہیں، تو سوچئے مولا کا دل نازنین اس پہ کتنی، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، مولا کو کتنا مولا دعا کرتے ہوں گے کہ میں کب ظہور کروں اور ان ظالموں سے بدلا لوں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو مولا کو رلاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے امام بہت دکھی ہے، بہت تکلیف میں ہے، اس لیے وہ زیارت ناحیہ میں پورا مرثیہ پڑھتے ہیں واقعہ کربلا کا، ایک ایک شہید پہ سلام بھیجتے ہیں، اس وقت پہ سلام بھیجتے ہیں کہ جب ان کے جد کو بے دردی کے ساتھ قتل کے ان کی سر کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا، مولا اپنے چچا عباس کے مصائب پڑھ کے روتے ہیں، ان کے کٹے بازوؤں پہ روتے ہیں۔ مومنات یہ سب وہ مصائب ہیں مولا نے، جو وہ تکلیفیں ہیں جو ہماری خاطر دین کو بچایا، اگر آج ہم اس دین پہ نہیں عمل کریں گے تو یہ مولا کے لیے سب سے بڑی رونے والی بات ہے کہ جس دین کو بچانے کے لیے میرے جد حسین نے کوئی قربانی نہیں چھپائی، کوئی قربانی نہ رکھی، کوئی بریک نہیں، ہر طرح کی قربانی دے دی۔ آج یہ میرے چاہنے والے، یہ میرے زمانے کے لوگ انہی چیزوں پہ جب عمل نہیں کرتے تو یہ چیز میرے اور آپ کے امام کے دل کو زخمی کر دیتی ہے۔ خدا نے اپنے امام کی تکلیفوں کو محسوس کرے، اس لیے کہ امام حسین جو ہم کہتے ہیں نا کہ امام مظلوم ہے، میں صحیفہ مہدیہ میری موجود ہے کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرا جو بیٹا مہدی ہے وہ سب سے مظلوم ہے، کیونکہ ہر امام آیا، کچھ عرصہ تکلیفیں اٹھائی، شہادت کا درد لیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن میرے مولا امام مہدی پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ شہید ہوتے ہیں، پتہ نہیں دن میں کتنی تکلیفیں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ التجا کرتے ہیں کہ میرے اللہ میرے ظہور کو آسان کر دے اور جلد کر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طورا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب العزت محمد و آل محمد کا صدقہ ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العزت محمد و آل محمد کا صدقہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا تعلق ہمارے امام سے بنا دے، ہمارے امام اسلام کی توجہ ہمیں مل جائے، ہمارے امام کی زیارت ہمیں ہو جائے۔
या रब्बुल इज़्ज़त ये मजलिस ख़ास तौर पे जिस मरहूम मोहसिन अली रिजवी के लिए सैयद मोहसिन अली रिजवी के साले सवाब के लिए इस्तेमाल किया गया है, उनकी बरज़ख के मनाज़िल को इस मजलिस और ज़िक्र इमाम के तुफ़ैल आसान फरमा। और जितने उस घर के दीगर मरहूमीन हैं जिनके नाम मुझे भेजे गए हैं, मेरे अल्लाह नाम बनाम तो सबके नाम जानता है, उन सब के लिए इस मजलिस को तोशर आखिरत बना दे।